بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عطا محمد قریشی، مطالعہ پاکستان۔ عزیز طلباء طلبات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرپس مشن۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب بروقت فیصلے کیے جائیں تو ان کے نتائج بڑے اچھے نکلتے ہیں۔ 1940 میں ہونے والی قرارداد پاکستان دراصل یہ ایک ایسا موڑ تھا کہ جہاں پر برصغیر میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے آئندہ کی سیاسی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آنے والی تھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، قرارداد پاکستان، جسے اس وقت تک قرارداد لاہور کہا جا رہا تھا، لیکن ہندوؤں کی ہٹ دھرمی، ان کے پریس کا کردار اور ہندو رہنماؤں نے مسلمانوں کو یہ بات کہنے پر مجبور کر دیا کہ یہ قرارداد لاہور نہیں ہے بلکہ قرارداد پاکستان ہے۔ پھر اسی بات کو مسلم لیگ کے رہنماؤں نے بھی قبول کیا اور کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرارداد پاکستان ہے تو چلو ہم بھی اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس وقت تاج برطانیہ جنگ میں ملوث تھی۔ انہوں نے سوچا کہ برصغیر پاک و ہند کی اس سیاسی بے کلی کو ختم کرنے کے لیے یہاں کی عوام سے رائے لی جائے اور یہاں کے حالات کو دیکھا جائے کہ آیا مزید اور کون سی اصلاحات یہاں کی جائیں کہ جس سے یہاں کی بسنے والی اقوام کو زیادہ سے زیادہ سیاسی، سماجی، معاشرتی اور مذہبی سہولیات میسر کی جا سکیں۔ اس لیے سر سٹیفرڈ کرپس کی نگرانی میں ایک وفد برصغیر میں بھیجا گیا۔ وہ وفد یہاں آیا اور آتے ہی مسلمان رہنماؤں سے، کانگریسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرنا چاہیں، لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ کرپس دیگر لوگوں سے، دیگر سماجی لوگوں سے ملاقات کی اور برصغیر پاک و ہند کے حالات سے آگہی حاصل کی۔ پھر مسلم لیگ کے رہنماؤں سے ملے اور کانگریس کے رہنماؤں سے بھی ملے اور انہوں نے بھی اپنی تجاویز انہیں دیں۔ کرپس نے تمام مکتب فکر کے لوگوں سے ملنے کے بعد آخر اپنی جانب سے کچھ تجاویز دی، جنہیں تاریخ کے اوراق میں کرپس تجاویز کے نام سے درج کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جنگ کے بعد برصغیر کو ڈومینین سٹیٹ کا درجہ دے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ یہ تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی، جس کے لیے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کو دیا گیا۔ آگے یہ کہا گیا کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے، یعنی منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ با اختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ یہ تجاویز کا جب کرپس مشن نے اناؤنس کیا تو یقینی طور پر ان تجاویز پر رد عمل کا آنا بھی ضروری تھا۔ قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ نے کرپس مشن اور حکومت برطانیہ کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ان کا مطالبہ ماننے کا اشارہ تجاویز میں موجود تھا۔ مسلم اکثریت والے صوبے آئین کو مسترد کر کے اپنے جداگانہ حیثیت قائم کر سکتے تھے، یوں پاکستان کی تخلیق کا امکان موجود تھا۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بنیاد پر کرپس تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے کو صاف طور پر تسلیم نہیں کیا گیا
اور یہ تجاویز جو ہیں مسلم لیگ نے رد کر دی۔ گاندھی اور ان کی سیاسی جماعت آل انڈیا نیشنل کانگریس نے تجاویز کو یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے والے اختیار کو سخت ناپسند کیا۔ تقسیم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی واضح یا مبہم تجویز کو کانگریس مانگنے پر آمادہ نہ تھی۔ کانگریس نے کرپس تجاویز کا مذاق اڑایا اور کہا یہ ایک ایسے بینک کا چیک ہے جو دیوالیہ ہونے والا ہے۔ کانگریس جنگ عظیم دو میں انگریزوں کے اکھڑتے ہوئے پاؤں دیکھ کر طے کر چکی تھی کہ اب برصغیر کے مستقبل کا فیصلہ انگریزوں کی بجائے جاپانی کریں گے۔ کرپس تجاویز ناکام ہو گئی۔ کرپس کی تجاویز کی ناکامی کی تمام تر ذمہ داری کرپس نے خود تسلیم کی اور کہا کہ میری ہی جانب سے کوئی ایسے حالات اور واقعات پیش آئے ہیں جن کی وجہ سے ان تجاویز کو جو ہے وہ برصغیر میں بسنے والی کسی بھی قوم نے یا کسی بھی جماعت نے جو ہے اسے قبول نہیں کیا۔ کرپس کی ناکامی کی وجہ سے اب حکومت برطانیہ کو ضروری ہو گیا تھا کہ مزید برصغیر پاک و ہند میں بڑھتی ہوئی بے چینی کو، سیاسی بے چینی کو ختم کیا جائے، کیونکہ گاندھی جی نے دفتروں کا بائیکاٹ، سول نافرمانی کی تحریک کا چلایا جانا، جلد سے جلوس اور قوت کا زبردست مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ اس جماعت جو کہ گاندھی جس کی قیادت کر رہا تھا، اس توقع پر یہ تمام چیزیں کی جا رہی تھی کہ جنگ میں برطانیہ کو شکست ہو جائے گی اور پھر جاپانیوں کے ذریعے سے برصغیر پاک و ہند پر قبضہ کر کے خود اپنی حکومت ایک قائم کر لی جائے گی۔ ایسی صورتحال کے پیش نظر جنگ کا پاسہ یکدم بدل گیا، حالات بدل گئے۔ کانگریس نے مسلم لیگ کو ساتھ ملا کر اپنے دباؤ کو بڑھانا چاہا۔ گاندھی جناح مذاکرات ہوئے۔ گاندھی نے جناح کو مشترکہ جدوجہد میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن وہ ایسے جال میں پھنسنے والے نہیں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی تخلیق کے علاوہ کسی دوسرے فارمولے پر غور کرنے کے حوالے سے صاف انکار کر دیا۔ اس وقت ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ویول تھے۔ لارڈ ویول نے ایک کانفرنس بلائی، یعنی شملہ کے مقام پر، جو کہ 1945 میں ہوئی۔ تمام لوگوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی، حتیٰ کہ برصغیر پاک و ہند میں بسنے والی یہ دونوں اقوام اور ان کی جماعتوں نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی، اور جو مشترکہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا وہ یہ تھا کہ مستقبل کا دستور برصغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی اور کونسل میں برصغیر کی سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے۔ ان میں 6 ہندو اور 5 مسلمان ہوں گے۔ گورنر جنرل اپنی انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام ارکان کونسل کا تعلق جو ہے وہ برصغیر سے ہوگا۔ ارکان کا چناؤ گورنر جنرل خود کریں گے۔ مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں قائم کی جائیں گی۔ شملہ کانفرنس کا انعقاد اس حوالے سے بہت ضروری تھا، اور یہ وہ تجاویز تھیں جو کہ شملہ کانفرنس میں پیش کی گئیں۔ اس کانفرنس میں کانگریس کی جانب سے شریک ہونے والے پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد اور سردار بلدیو سنگھ، جبکہ مسلم لیگ کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر جیسے عظیم رہنما شریک ہوئے۔ تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی، یونینسٹ پارٹی اور دیگر پارٹیوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے، لیکن ان تمام تجاویز پر غور و خوض کے بعد آخر شملہ کانفرنس کی یہ تجاویز مسترد کر دی گئیں اور مندوبین نے انہیں قبول نہ کیا، کیونکہ اس میں کوئی ایسا فارمولہ نہیں تھا کہ جس سے یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مطمئن ہو جاتی۔ 5 مسلمان وزراء کی نامزدگی کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ قائد اعظم کا موقف تھا کہ 5 مسلم لیگ سے
یہ وزراء ہونے چاہیے، جبکہ کانگریس نے کہا کہ مسلمانوں کی نمائندگی جو ہو رہی ہے تو اس میں مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی شامل کیا جائے، لیکن قائد اعظم نے یکسر انکار کر دیا۔ پھر ایک چال اور کانگریس سے چلی، انہوں نے کہا کہ یونینسٹ پارٹی کے سردار خضر حیات کو جو ہے وہ نمائندگی دے دی جائے۔ قائد اعظم نے کہا کہ کسی صورت بھی مسلم لیگ کے علاوہ کسی جماعت کے مسلم نمائندے کو نمائندگی نہیں دی جائے گی۔ اس بنا پر گاندھی جی کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی اور شملہ کانفرنس جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر ناکام ہو گئی۔ ویول نے بھی قائد اعظم کے بے لچک رویے پر تنقید کی۔ قائد اعظم نے اس رویے کے حوالے سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے رویے میں لچک نہیں ہے، لیکن میں ایک قوم کا فیصلہ کرنا جا رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ مسلم قوم کو آخر میرے کیے گئے فیصلوں میں شرمندگی ہو، لہذا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمیں کامل آزادی جو ہے وہ دی جائے، ہمیں ان چھوٹی موٹی باتوں سے نہ بہلایا جائے، کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کے رویوں نے یہ بات ہم پر عیاں کر دی ہے کہ ہم بہر صورت جو ہے مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے، ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے اور ان کی حقوق کی بازیابی کے لیے پوری کوشش کریں گے، اور انڈیویجولی طور پر ہم بحیثیت مسلم قوم کے اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کریں گے تاکہ مسلم لیگ جو ہے وہ من حیث القوم برصغیر پاک و ہند میں ایک اچھے وقار اور عزت کے ساتھ جو ہے وہ پیش ہو سکے۔ شکریہ۔